جو میرے نبی کی شان ہے ایسی شان تو کسی کی بنائی رب نے نہیں ہے۔ میرے نبی لجپال سرکار نے دوگانہ ادا فرمایا، صداقت کی خطبہ ارشاد فرمایا، عرش کے ملائکہ جو صدیوں سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے تھے کہ مولا مہربانی فرما، منت لا، ہم پر بھی احسان فرما، جو زمین پر رہنے والے انسانوں پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، اور جتنی بھی تمام مخلوقات دنیا میں رہی ہے سب نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا ہے، میرے نبی کے جمال کو دیکھا ہے، میرے نبی کے واللیل کی زلفوں کو دیکھا ہے، میرے نبی کے علم نشاء کے سینے کو دیکھا ہے، وضحا کے چہرے کو دیکھا ہے، اور میرے نبی سرکار کے تمام اوصاف کو دیکھا ہے۔ عرش کے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں تیرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ سکیں، وضحا کے چہرے کو زد دیکھ سکیں، علم نشاء کے سینے کے والے مصطفیٰ کی زیارت کو کر سکیں۔ رب بے نیاز نے ان کی دعا کو بھی تو قبول کرنا تھا۔ آئیے مزید اس کو مختصر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی پروگرام ہو تو ہم کارڈ بناتے ہیں، دعوت نامہ بناتے ہیں، ہمارے عزیز ہمارے پاس آئیں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی کریں، ہماری خوشی کے اندر شریک ہو۔ یہ ایک معراج کا سفر ہے۔ رب بے نیاز نے اپنے محبوب کے ہاں پیغام بھیجا ہوگا، کوئی عنوان بنایا ہوگا، کوئی پیغام بنایا ہوگا، کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور بنایا ہوگا۔ آئی میرے محبوب کو لامکانوں کی طرف بلایا گیا تو عنوان بنایا گیا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے متعلق جو عنوان رکھا ہے، جو پروگرام بنایا ہے، پروگرام یہ ہے، عنوان یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو بنانے والا، آپ کا رب آپ کو دھرتی پر بھیجنے والا، آپ کے حسن و جمال کا مشتاق ہے، آپ کے وضحا کے چہرے کا مشتاق ہے۔ اور میرے خالق و مالک نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے، حالانکہ وہ سمیع بصیر ہے، سب چیزیں آیا ہیں، سب چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہیں، مگر خالق فرما رہا ہے اے محبوب، ہم آپ کے حسن و جمال کے مشتاق ہیں، آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ جب میرے اور آپ کے لجپال نبی رحمت اللہ علیہ پہنچے، رب بے نیاز نے سوال فرمایا، اے محبوب، محبوب کے پاس جاتا ہے، کوئی گفٹ لے جاتا ہے، کوئی تحائف لے جاتا ہے، کوئی یہ گلدستے لے جاتا ہے، اے میرے محبوب تو میری بارگاہ میں آیا